بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا میرا سوال یہ ہے، ہاؤ یو رسپونس ٹو اسٹریس؟ آپ مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ زندگی میں اگر ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں آیا، مطلب ہم کو لائف مینجمنٹ نہیں آیا، کیونکہ زندگی مشکلات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں یا تکلیف کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہی جب تک زندگی ہے مشکلات تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ہاں، مشکلات میں آپ کا رویہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو کس رخ سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو الگ بنا سکتا ہے۔ چاہے اس پر آپ کو پھر اجر مل سکتا ہے یا پھر سزا مل سکتی ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے۔ آپ زندگی میں پیچھے پلٹ کے دیکھیں، آپ پر کیسے کیسے حالات آ چکے ہیں، کیسی کیسی مشکلات آ چکی ہے، پر ابھی وہ مشکل کی نام و نشان باقی نہیں ہے، کیونکہ وقت تھا اور وہ وقت گزر گیا۔ کیا باقی رہ گیا؟ آپ کا رویہ باقی رہ گیا۔ آپ نے اس پر اجر کمایا یا سزا کمایا، وہ باقی رہ گیا۔ باقی وہ وقت تو نکل گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھ کو کچھ ایسا لکھ کر دو کہ اگر میں غم کی حالت میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، اور خوشی کی حالت میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں۔ تو اس وزیر نے لکھ کے دیا، یہ وقت گزر جائے گا، یعنی وہ خوشی کا وقت ہو یا غمگین ہونے کا وقت ہو، یہ سارے وقت گزر جاتے ہیں، آپ کا رسپانس باقی رہ جاتا ہے۔ اچھا، رسپانس کرنا کیسے ہے؟ اس کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہمارے نبی کے جب بیٹے کا انتقال ہوا، دیکھیں اولاد سے سب سے زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے، اور خاص کر جب وہ اولاد چھوٹی ہو تب وہ کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ تو ہمارے نبی کے جب بیٹے کا انتقال ہوا، ہمارے نبی نے اس کو ہاتھ میں لیا، اور ہمارے نبی کے اس وقت کے الفاظ ایسے کچھ تھے کہ دل میں افسوس اور غم ہو رہا ہے، یعنی دل غمگین ہو رہا ہے، اور آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہے، پر زبان وہی بولے گی جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ یعنی دل کا دکھنا، آنکھوں سے آنسو بہنا، یہ سب ایک دم نیچرل پروسیس ہے، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن زبان پہ کنٹرول، یہ آپ کو ڈیفائن کرے گا۔ آپ کی زبان کیا بول رہی ہے؟ آپ کی زبان گلے شکوے کر رہی ہے یا رب کی رضا میں راضی ہو رہی ہے؟ یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کو اجر مل رہا ہے کہ سزا ملے گی۔ اور مشکل کے بعد ہی انسان جس نے اپنی مشکل کو سمجھ لیا کہ بھئی اس کو میرے کو اپنے لیے یوز کرنا ہے کہ اپنے خلاف یوز کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے ہو کہ آخرت کے حساب سے ہو، اس انسان نے ترقی کی ہے۔ جیسے اگر ہم بات کریں ابراہیم علیہ السلام کی، تو دیکھا ہے ہم نے کہ بچپن سے انہوں نے تکلیف کو برداشت کی ہے، تو تکالیف برداشت کرنے کا ان کو صلہ یہ ملا کہ خلیل اللہ کا لقب مل گیا، کہ اللہ کے دوست ہیں۔ اگر دنیا کے حساب سے ہم بات کریں تو اسٹیو جاب، جس نے یہ موبائل ایپل کمپنی کا جو مالک ہے، وہ اس کی بات کریں تو اس نے ایپل کمپنی بنایا، پھر ایک اس پہ وقت ایسا آیا کہ اس کو اس کی کمپنی میں سے نکال دیا گیا، تو اس کو تکلیف کتنی پہنچی ہوگی، مشکل حالات کتنے آئے ہوں گے کہ نیوز میں سب آ گیا تھا کہ بھئی اس کو اس کی کمپنی سے میں نکال دیا گیا، لیکن اس نے ان حالات کو اپنے لیے یوز کیا، کہ ایک وقت آیا کہ اس کے پاس واپس سے وہ کمپنی آئی اور اس کو واپس سے لے کے چلی گئی۔ تو میرا یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے تکلیفیں ہوتی ہے، تکلیف کو جب وہ پار کرتا ہے تب پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو تکلیف میں ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ زبان ہماری اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہو۔ اچھا، یہ جو بیماری ابھی چل رہی، یہ بھی ہمیشہ نہیں باقی رہے گی، یہ بھی وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس میں کیا ہمارا زبان رول پلے کر رہی ہے کہ ہم اس سے خالی کیس بتا رہے کتنے ہو گئے، خالی نیوز پہنچا رہے کہ بہت حالت خراب ہے، یا اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے امیدیں ہم بانٹ رہے ہیں اور تسلی بانٹ رہے ہیں۔ تو اپنی زبان کو ان کاموں میں لگائے تو انشاءاللہ اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ چلے جی، آج آپ کو میں اپنا دہی جمانے کا طریقہ شیئر کرتی ہوں۔ سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرا طریقہ ہے۔ بھئی دودھ کو میں نے بوائل کر لیا، اتنا کہ بہت زیادہ گرم میں بھی نہیں، بہت زیادہ ٹھنڈے میں بھی نہیں، آدھا لیٹر کے اوپر کچھ دودھ ہے، کہ اتنا گرم کہ بھئی آپ انگلی ڈالیں تو آپ کو چٹکا وغیرہ نہ لگے، بس اتنا گرم۔ اس سے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ دہی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے پورا۔ تو پھر میں نے اس میں یہ مارکیٹ میں جو بھی اچھا دہی اویلیبل ہو آپ وہ لے لے اور اس کو ڈال دے۔ میں نے یہاں پر 3 ٹیبل اسپون کچھ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا، اور اس کو ڈھک کے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابھی 3-4 بج رہے تھے، پھر میں نے اس کو اوور نائٹ رہنے دیا، اور جب صبح میں چیک کیا تو اس کی اسی فارم میں تھا جس فارم میں جو دہی ہم نے ڈالا، یعنی آپ پتلا دہی ڈالو گے تو پھر وہ پتلا فارم میں آئے گا، گاڑھا دہی ڈالتے تو اس حساب سے بھی رہتا ہے۔
تو پھر یہ ایسا دہی بن گیا، ماشاءاللہ کافی اچھا لگتا ہے، بنائیے گا، ٹرائی کریے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔